ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ سب لوگ منہ جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت خاموش، غمگین۔ تو آپ نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، آج تم بہت ہی غمگین اور خاموش بیٹھے ہوئے ہو؟ اور حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لِمَ تَقْنُطُ عِبَادِي، میرے بندے مایوسی کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ جو آخرت کی گھاٹی ہے اس سے ڈر لگتا ہے، اپنے اعمال پہ کوئی بھروسہ نہیں اور پورے نہیں، اور اس سے طبیعت پہ خوف ہے، غم ہے۔ تو یہ آیات نازل ہوئیں، نبئ عبادی، میرے بندوں کو بتا دو، انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں بہت ہی بخشنے والا ہوں اور بہت ہی رحم فرمانے والا ہوں۔ ہاں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا عذاب اگر کسی پہ پڑ جائے تو ہوتا بہت دردناک عذاب ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ایک بہت خوبصورت نقطہ بیان کیا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی صفت بیان کی ہے تو کہا ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں، اور آگے یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ میں بہت عذاب دینے والا ہوں، یہ نہیں کہا، بلکہ یوں کہا کہ میری عذاب دینے کی عادت نہیں ہے۔ ہاں، کسی پہ عذاب پڑ جائے میرا، کوئی زبردستی میرے عذاب کا اپنے آپ کو مستحق ٹھہرا لے، ان عذابی هو العذاب العلیم، تو میرا عذاب پھر ہوتا بہت دردناک ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ قنوطیت کو، قنوت کو، مایوسی کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے کہ دنیا میں جو بڑے بڑے مجرم گزرے ہیں یہ قنوطیت کا شکار تھے۔ قنوطیت یہ ہوتی ہے کہ آدمی مایوس ہو جائے اللہ کی رحمت سے۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ، الحمدللہ۔ جب ایک شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے اور اس کو پتہ چل جائے کہ اس نے آخر کار دوزخ میں تو جانا ہی ہے، اس کی مغفرت کا تو اب کوئی سوال ہی نہیں رہا، پھر وہ چھوٹ ہو جاتا ہے، پھر اس کی کوئی حد اور کوئی لمٹ باقی نہیں رہتی۔ لیکن اگر اسی شخص کو ذرا ٹھہرا کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیا جائے کہ میاں بچنے کا راستہ ہے، مایوس کیوں ہوتے ہو، تمہارے بھی بچنے کا راستہ ہے، آ جاؤ، تو وہ بھی توبہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا جو قصہ ہے کہ اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، پہنچ گیا کسی کے پاس، کسی زاہد کے پاس، کہ جی ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے کہا جہنم ہے، اور کیا ہے تمہارے لیے، تم آ گئے ہو، اب ساری زندگی قتل و غارت کرتے رہے اور اب تمہاری توبہ قبول ہوگی؟ تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ کھری کھری سنا دی زاہد صاحب نے، تو وہ تکرار ہو گیا،
تو ان کو بھی صاف کر دیا، سینچری پوری کر لی، پورے 100 قتل ہو گئے۔ اب وہ کسی اللہ والے کے پاس آ گیا کہ جناب ہمارے لیے کوئی راستہ ہے؟ اس نے کہا ہے راستہ تو ہے، اللہ کے ہاں مایوسی کی کیا گنجائش ہے، لیکن ایک کام کرنا پڑے گا، تمہیں ہجرت کرنی پڑے گی۔ ساری زندگی جس ماحول میں تم نے صرف گناہ ہی گناہ کیے ہیں، اس ماحول کو چھوڑنا پڑے گا۔ ماحول اپنا بدل دو، ارادے بدل دو، سب کچھ اپنا بدل دو، اور دیکھو میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں کچھ اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے دعا بھی کرواؤ، ان کے ہاتھ پہ توبہ بھی کرو، اور بقیہ زندگی ان کے قرب و جوار میں کہیں گزار دو۔ تو بیچارہ چل کھڑا ہوا، راستے میں موت آ گئی، اور بعض روایات میں آتے ہیں کہ وہ جب اس کے پاؤں شل ہو گئے، موت پاؤں کے راستے سے آتی ہے، ہاں بڑھاپا بھی پاؤں کے راستے سے آتا ہے۔ پاؤں اس کی جب شل ہو گئے تو بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ گھٹنے کے بل چلنے لگا، اور جب اس کے گھٹنے بھی جواب دے گئے تو پھر وہ اپنے بازوؤں کے بل چلنے لگا، سینے کے بل چلنے لگا، اور جب اس کا آخری وقت آیا تو بستی کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا رہا، کبھی اللہ کو حسرت بھری نگاہوں کی طرف کہ اے اللہ میں تو تیری طرف آ رہا تھا، میں تو تیری توبہ کے لیے اپنا گھر بار اپنا سب کچھ چھوڑ کے آ رہا تھا، اب مجھے سچی توبہ تیرے حضور کرانے والے نہیں ملے، میں بستی تک نہیں پہنچ سکا، اب آگے تو جان۔ تو آ گئے آڈیٹر لوگ، انہوں نے کہا صاحب عذاب کے فرشتے تو ہمارا آدمی ہے، اس کو اٹھانے کے لیے مر گیا بیچارہ۔ آ گئے، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے فرشتے بھی بھیج دی کہ نہیں تم لے آؤ اس کو۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ ساری زندگی اس کے عذاب کی ہے، ایک نیکی کا کام نہیں ہے، 100 قتل ہیں اس کے ذمہ۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ نہیں یہ دل سے اللہ کا ہو چکا ہے، اور اللہ نے اس کو معاف کرنے کا ارادہ فرما لیا ہے۔ تو ان میں آپس میں بحث ہو گئی کہ بھئی تم کرتے کیا ہو، اللہ عادل ہے، ایسے آدمی کی معافی ہو سکتی ہے؟ بحث ہوئی کہ بھئی یہ چل پڑا تھا اپنے گھر سے، راستہ طے کر چکا تھا، برش بستی میں پہنچنے والا تھا، وہ کہا ابھی تو آدھا بھی طے نہیں کیا راستہ اس نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یار راستہ ناپ لو، اگر آدھے سے زیادہ راستہ طے کر چکا ہے تو اس کو تائبین میں شمار کر لو، اور اگر راستہ آدھے سے کم اس نے طے کیا ہے تو گناہ گاروں میں شمار کر لو، اور راستہ اس بیچارے نے آدھے سے کم طے کیا تھا۔ تو وہ عذاب والے فرشتے خوش ہو گئے، ناپو راستہ۔ اب جو ناپو تو اللہ تعالیٰ نے ڈنڈی مار دی، ہائے ہائے، وہ راستہ کم کر دیا، یہ راستہ زیادہ کر دیا۔ اور یہ وہ کیا کرتا ہے جب بخشنے پہ آتا ہے تو حساب کتاب میں وہ کرم فرما دیا کرتا ہے، وہ گناہوں پہ پردے ڈال دیا کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بڑی بڑی برائیوں کو بڑی بڑی نیکیوں میں بدل دیں گے، چھوٹی چھوٹی برائیوں کو چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اسی آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے کہ اے بندے میں نے تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالا، تو نے توبہ کر لی تھی، تو نے زندگی اپنی بدل لی تھی، اس لیے میں نے تیرے بڑے بڑے فلاں گناہ کی جگہ فلاں بڑی نیکی، فلاں گناہ کی جگہ فلاں نیکی لکھ دی، فلاں گناہ کی جگہ فلاں نیکی لکھ دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چند بڑے بڑے گناہوں کا ذکر نہیں کریں گے، تو بندہ کہے گا اے اللہ میں نے وہ گناہ بھی تو کیا تھا نا۔ بندہ اپنے گناہ اللہ تعالیٰ کو یاد دلائے گا تاکہ اس کی جگہ بھی نیکی لکھی جا سکے،
اور یہ حدیث سناتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے کہ بندے کی لالچ دیکھو کہ نیکی کی لالچ میں اپنے گناہ اللہ تعالیٰ کو یاد کروائے گا کہ جناب آڈیٹنگ میں حساب کتاب میں گڑبڑ نہ کریں، اگر آپ گناہ کی جگہ نیکی لکھتے چلے جا رہے ہیں تو ہم نے تو پھر اور بھی بہت سے گناہ کیے ہوئے ہیں۔ تو عزیزان گرامی فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بہت بخشنے والا ہوں، بہت مہربان ہوں۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ بہت ظلم کر رکھا ہے، گناہ کر کر کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ اکٹھے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ بسم اللہ کریں۔